داستان گو کہتا ہے کہ جب وقت کی بساط پر طلسمات کے مہرے حرکت کرتے ہیں تو سائے بھی اپنے اصل سے بغاوت کر دیتے ہیں۔ امیر حمزہ کا لشکر اسلام کوہ قاف کے دامن میں خیمہ زن تھا، جہاں فضا میں جادو کی بو اور ستاروں کی چال میں ایک عجیب اضطراب تھا۔ امیر لشکر اپنے تخت پر متمکن تھے اور پہلوانان جری اپنی داستانوں میں مگن، مگر ان سب سے بے نیاز لشکر کا سب سے متحرک اور پراسرار وجود یعنی خواجہ عمرو عیار اپنی زنبیل کو کندھے سے لٹکائے ایک قریبی ٹیلے پر بیٹھا کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ عمرو کی عیار آنکھیں دور افق پر چمکتی ہوئی ان نیلی بجلیوں کا تعاقب کر رہی تھیں جو قلعہ آئینہ کے برجوں پر رقص کر رہی تھیں۔ سنا تھا کہ اس قلعے میں ایک قدیم جادوگر آذر جادو نے ایک ایسا آئینہ تخلیق کیا ہے جو انسان کے جسم کو نہیں بلکہ اس کی روح کی چالاکیوں کو قید کر لیتا ہے۔ عمرو نے اپنے مخصوص انداز میں سر جھٹکا اور ایک لمبی چٹکی نسوار کی منہ میں دبائی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ آج کی رات اس کی عیاری کا سورج ڈوبنے والا نہیں بلکہ ایک سیاہ گرہن کی زد میں آنے والا تھا۔ اچانک لشکر کے عقبی حصے سے ایک شور اٹھا، صدائے احتجاج بلند ہوئی کہ عمرو عیار نے شاہی خزانے سے وہ نایاب ہیرا اڑا لیا ہے جو امیر نے شہزادی مہر نگار کے لیے مخصوص کیا تھا۔ عمرو حیران ہوا کیونکہ وہ تو پچھلے 2 پہر سے اسی ٹیلے پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ ابھی اس الجھن کو سلجھانے کے لیے اٹھا ہی تھا کہ اس کی نظر اپنے ہی سائے پر پڑی جو زمین پر ساکن رہنے کے بجائے خود بخود حرکت کر رہا تھا۔ وہ سایہ آہستہ آہستہ زمین سے ابھرا، اس کی رنگت گہری سیاہ سے گوشت پوست میں بدلنے لگی۔ لمحوں کے اندر عمرو کے سامنے ایک اور عمرو کھڑا تھا، وہی قد و قامت، وہی پچکی ہوئی آنکھیں، وہی زنبیل اور وہی مکارانہ مسکراہٹ، لیکن اس دوسرے عمرو کی آنکھوں میں انسانی شرارت کے بجائے ابلیسی آگ دہک رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ اصل عمرو اپنی عیاری کی کوئی چال چلتا، اس حمزاد نے اپنی زنبیل سے ایک ایسا دھواں نکالا جس نے دیکھتے ہی دیکھتے پورے ٹیلے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ جب دھواں چھٹا تو وہاں 2 عمرو موجود تھے اور دونوں ہی ایک دوسرے پر چوری کا الزام لگا رہے تھے۔ عیاری کی تاریخ کا سب سے بڑا معرکہ شروع ہو چکا تھا، جہاں دشمن کوئی جادوگر نہیں بلکہ خود اپنا ہی عکس تھا۔ گرد و غبار کے مرغولوں میں گھرا ہوا وہ ٹیلا اب ایک تماشا گاہ بن چکا تھا۔ اصلی عمرو عیار، جس کی چابک دستی کے قصے ہفتے اقلیم میں مشہور تھے، ایک لمحے کے لیے ششتر رہ گیا۔ اس کے سامنے کھڑا حمزاد نہ صرف اس کی شکل و صورت کا مالک تھا بلکہ اس کے لب و لہجے کی کاٹ اور بدن کی لچک بھی ہو وہی تھی۔ لشکر اسلام کی نقیب اور سپاہی جو چوری کا سراغ لگاتے ہوئے وہاں پہنچے تھے اب سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ ان کے سامنے 2 عمرو کھڑے تھے، دونوں کے کندھوں پر زنبیلیں تھیں اور دونوں ہی ایک دوسرے کو ابلیس کا بچہ اور جادوگر کا ایجنٹ قرار دے رہے تھے۔ اصلی عمرو نے غصے سے تلملا کر اپنی زنبیل میں ہاتھ ڈالا کہ کوئی ایسی تلسمی گولی نکالے جو اس مکار حمزاد کو بے نقاب کر دے، مگر حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس کے ہاتھ صرف خالی ہوا لگی۔ زنبیل جو ہمیشہ نایاب اشیاء، تلسمی ہتھیاروں اور لذیذ کھانوں سے بھری رہتی تھی، اس وقت ایک عام کپڑے کے تھیلے کی طرح خالی تھی۔ دوسری طرف اس حمزاد یعنی عکس ابلیس نے قہقہہ لگایا اور اپنی زنبیل سے وہی نایاب ہیرا نکالا جو شاہی خزانے سے غائب ہوا تھا۔ دیکھو اے لشکر اسلام کے غاویوں، حمزاد نے بلند آواز میں پکارا، یہ مکار جادوگر میری شکل اختیار کر کے ہمیں دھوکہ دے رہا ہے اور خزانہ لوٹ رہا ہے۔ میں تو اسے پکڑنے یہاں آیا تھا مگر اس نے الٹا مجھ پر ہی الزام دھر دیا۔ سپاہیوں نے جب حمزاد کے ہاتھ میں ہیرا دیکھا تو ان کے شکوک یقین میں بدل گئے۔ انہوں نے اصلی عمرو کی طرف نیزے تان لیے۔ عمرو کی حالت اس وقت دیدنی تھی، اسے سمجھ آ گئی تھی کہ یہ کوئی معمولی جادو نہیں بلکہ قلعہ آئینہ کے جادوگر آذر کا وہ منحوس عکس ہے جس نے اس کی عیالی کی تمام صفات کو کشید کر لیا ہے۔ ارے او بدبختو، آنکھیں کھولو، عمرو نے چلاتی ہوئی آواز میں کہا، کیا تم اپنے پرانے یار کو نہیں پہچانتے؟ یہ ہیرا تو اس نے زنبیل سے نکالا ہے، مگر ذرا اس کی آنکھوں میں تو دیکھو، ان میں انسانیت کی رمق بھی نہیں۔ مگر حمزاد کی اداکاری اس قدر بے عیب تھی کہ اس نے فوراً رونا شروع کر دیا اور امیر حمزہ کی دہائی دینے لگا۔ سپاہیوں نے اصلی عمرو کو گرفتار کرنے کے لیے پیش قدمی کی۔ عمرو جانتا تھا کہ اگر وہ اس وقت پکڑا گیا تو قید خانے کی سلاخوں کے پیچھے اس کا حمزاد پورے لشکر کو تباہ کر دے گا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا، اپنی مخصوص پھرتی دکھائی اور زمین پر ایک زوردار ٹھوکر ماری۔ ایک ہی جست میں وہ سپاہیوں کے سروں کے اوپر سے ہوتا ہوا تاریک وادی کی طرف لپکا۔ پیچھے سے حمزاد کی آواز گونجی، پکڑو، چور بھاگا جا رہا ہے۔ اب اصلی عمرو عیار اپنے ہی لشکر سے مفرور تھا اور اس کا پیچھا کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ خود عمرو عیار تھا۔ رات کی سیاہی میں ڈوبی ہوئی وہ سنگلاخ وادی اب کسی محیب جال کی مانند لگ رہی تھی۔
امرو عیار جو برسوں سے دوسروں کو تگنی کا ناچ نچاتا آیا تھا، آج خود اپنی ہی شہرت کے تعاقب میں ہانپ رہا تھا۔ پیچھے سے مشعلوں کی روشنی اور سپاہیوں کے شور و غل کی آوازیں قریب تر ہوتی جا رہی تھیں۔ ان آوازوں میں سب سے بلند آواز اسی حمزاد کی تھی جو لشکر کے جان بازوں کو اکسا رہا تھا کہ اس مکار جادوگر کو زندہ نہ چھوڑنا، یہ ہماری ساخت مٹی میں ملا دے گا۔ امرو ایک قدیم غار کے دہانے پر رکا، اس کا سینہ دھونکنے کی طرح چل رہا تھا۔ یا خدا، یہ کیسی آفتاب پڑی! اس نے بڑبڑاتے ہوئے اپنی زنبیل کو جھٹکا، مگر وہ اب بھی ایک خالی چمڑے کے تھیلے سے زیادہ کچھ نہ تھی۔ اس حمزاد نے نہ صرف امرو کا روپ چرایا تھا، بلکہ اس کی زنبیل کی روح بھی قبض کر لی تھی۔ امرو جانتا تھا کہ زنبیل کا جادو اس کے مالک کی نیت اور اس کی پہچان سے جڑا ہوتا ہے۔ اگر دنیا اسے جعلی مان لے گی تو زنبیل بھی اسے اپنا مالک تسلیم کرنے سے انکار کر دے گی۔ اچانک غار کے اندر سے ایک سرد لہر آئی۔ اندھیرے میں دو سرخ آنکھیں چمکیں۔ یہ آزر جادوگر کا بھیجا ہوا ایک طلسمی عقاب تھا جو سائے کی طرح امرو کے تعاقب میں تھا۔ عقاب نے ایک زوردار چیخ ماری جو در حقیقت حمزاد کے لیے ایک اشارہ تھا۔ چندی لمحوں میں حمزاد، جس کے ہاتھ میں اب ایک لمبی کمنڈل تھی، غار کے دہانے پر نمودار ہوا۔ کیوں بھیا امرو، تھک گئے؟ حمزاد نے بالکل امرو کے لہجے میں مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں وہی مخصوص شرارت تھی جو اصل امرو کا خاصہ تھی۔ تمہاری زنبیل تو اب میرے پاس ہے، تمہاری چالاکیاں اب میری لونڈیاں ہیں، اور تمہارے یار اب تمہارے خون کے پیاسے ہیں۔ اب بتاؤ، عیاری کس کے کام آئی؟ اصلی امرو نے اپنی کمر سے خنجر نکالا، مگر حمزاد نے فوراً اپنی زنبیل سے ایک طلسمی جال نکالا اور اسے ہوا میں لہرایا۔ وہ جال دیکھتے ہی دیکھتے ایک وسیع مکڑی کے جالے کی طرح پھیل گیا اور غار کے واسطے کو مسدود کر دیا۔ امرو پیچھے ہٹا، مگر وہاں دیوار تھی۔ تم سائے ہو، اور سایہ کبھی اصل کا مقابلہ نہیں کر سکتا، امرو نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ غلط، حمزاد نے قہقہ لگایا۔ جہاں روشنی تیز ہو وہاں سایہ اصل سے زیادہ گہرا اور واضح ہوتا ہے۔ آج سے میں امرو عیار ہوں اور تم محض ایک بھولا ہوا خواب۔ حمزاد نے ایک منتر پڑھا اور زمین سے ریت کے بگولے اٹھنے لگے۔ امرو نے محسوس کیا کہ اس کے پیر زمین میں دھنستے جا رہے ہیں۔ یہ ریت نہیں تھی، بلکہ وقت کی قید تھی جو آزر جادوگر نے اس کے لیے تیار کی تھی۔ امرو کو اب اپنی عقل سے نہیں، بلکہ اپنی روح کی گہرائی سے کوئی ایسی چال نکالنی تھی جو اس کے اپنے ہی عکس کو مات دے سکے۔ وقت کی وہ طلسمی ریت امرو کے گھٹنوں تک آ چکی تھی، اور اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے پاؤں منو وزنی ہو گئے ہوں۔ سامنے کھڑا حمزاد اپنی زنبیل کو ہوا میں لہرا رہا تھا، اور اس کی آنکھوں میں وہی فتح کا خمار تھا جو کسی زمانے میں امرو کی اپنی پہچان ہوا کرتا تھا۔ لیکن امرو، جو ہزاروں طلسمات کا مرد میدان تھا، جانتا تھا کہ جہاں جادو کی حد ختم ہوتی ہے وہاں سے عیار کی عقل کا سفر شروع ہوتا ہے۔ اوئے نقلی کوے، امرو نے ہانپتے ہوئے بلند آواز میں کہا، تو نے میرا روپ تو چرا لیا، میری زنبیل کی روح پر بھی قبضہ کر لیا، لیکن ایک چیز ہے جو تیرے بس سے باہر ہے، اور وہ ہے عیار کی پیاس۔ حمزاد رک گیا، اس کے چہرے پر تھوڑی سی الجھن آئی۔ عیار کی پیاس؟ یہ کیا لغویات بک رہا ہے؟ موت تیرے سر پر کھڑی ہے اور تو پہیلیاں بوجھ رہا ہے۔ امرو نے ایک مصنوعی قہقہہ لگایا، حالانکہ اس کے پاؤں اب کمر تک لیت میں دھنس چکے تھے۔ ارے میاں، آزر جادوگر نے تجھے بنایا تو بڑا کمال کا ہے، مگر اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ امرو کی زنبیل میں ایک ایسا خفیہ خانہ بھی ہے جو صرف اس وقت کھلتا ہے جب اصلی امرو اپنی جان پر کھیل جائے۔ اس خانے میں وہ آب حیات ہے جسے پینے کے بعد عیار کبھی نہیں تھکتا۔ کیا تیری زنبیل میں وہ آب حیات ہے؟ حمزاد کی لالچ جاگ اٹھی۔ آخرکار وہ تھا تو امرو کا ہی عکس، اور لالچ امرو کی گھٹی میں پڑی تھی۔ اس نے فوراً اپنی زنبیل کے اندر ہاتھ ڈالا اور اسے الٹنا پلٹنا شروع کر دیا۔ خفیہ خانہ؟ کہاں ہے وہ خانہ؟ میں نے تو پوری زنبیل چھان ماری تھی۔ یہی وہ لمحہ تھا جس کا اصلی امرو کو انتظار تھا۔ جو ہی حمزاد نے اپنی توجہ زنبیل کے اندر مرکوز کی، امرو نے اپنے کرتے کے اندر چھپے ہوئے ایک چھوٹے سے پٹاخہ نما آلے کو دانتوں سے کھینچا اور اسے حمزاد کے قدموں میں پھینک دیا۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور چاروں طرف کالی مرچوں اور تیزابی صفوف کا ایسا بادل چھایا کہ حمزاد کی آنکھیں جلنے لگیں اور وہ بے اختیار چیخ اٹھا، ہائے میری آنکھیں، میری بصارت گئی! اس کے چیختے ہی ریت کا طلسم ٹوٹ گیا۔ جادوگر کی تخلیق کردہ چیزیں
तब तक काम करती हैं जब तक जादूगर का इरादा मजबूत हो। हमजाद का ध्यान बढ़ते ही रेत पानी बनकर बह गई। अमरू ने एक ही जस्त मारी और हवा में लहराते हुए हमजाद के हाथ से वो जंबील छीन ली। जंबील तो वापस आ गई बेटा, लेकिन अब जरा ये तो बता कि जब लश्कर के सिपाही यहां पहुंचेंगे और तुझे इस हाल में देखेंगे तो वो किसे असल मानेंगे? अमरू ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, मगर हमजाद ने जख्म खोरदा जानवर की तरह धाड़ मारी। उसके जिस्म से एक स्याह धुआं निकला और वो गार की छत से टकराकर गायब हो गया। अमरू जानता था कि यह सिर्फ एक झड़प थी, असल जंग तो अभी शुरू हुई है, क्योंकि उसने महसूस किया कि उसके हाथ में मौजूद जंबील अब भी उसे अपना मालिक नहीं मान रही थी। वो अब भी सर्द और बेजान थी। अमरू अय्यार गार के पथरीले फर्श पर तन्हा खड़ा था, हाथ में अपनी ही जंबील थी, मगर उसकी गिरफ्त अजनबी लग रही थी। जंबील, जो कभी अमरू के इशारे पर कायनात के अजायबात उगलती थी, अब एक मुर्दा चमड़े के थैले की तरह साकिन थी। अमरू ने उसे झटका दिया, उसके अंदर हाथ डाला, यहां तक कि उसे उलटकर भी देखा, मगर उसमें से ना कोई जादुई गोली निकली और ना ही कोई तिलस्मी लिबास। हमजाद तो गायब हो चुका था, लेकिन वो जाते जाते अमरू की सलाहियत अपने साथ ले गया। सुभान अल्लाह, अमरू ने तलखी से मुस्कुराते हुए अपने आप से कहा, उम्र भर लोगों को लूटा, आज कुदरत ने मुझे मुझसे ही लूट लिया। अभी वो इसी शशोपंच में था कि गार के बाहर मशलों की रोशनी दीवारों पर रक्स करने लगी। लश्कर इस्लाम के सिपाही, जिनकी क़यादत अब वो हमजाद नकली अमरू कर रहा था, गार के दहाने पर पहुंच चुके थे। अमरू ने सुना कि हमजाद ऊंची आवाज में पुकार रहा था, घेर लो इस गार को, मक्कार जादूगर इसी अंधेरे में छुपा है। खबरदार, उसके पास मेरी जंबील है, उसे इस्तेमाल करने से पहले ही उसे ख़त्म कर दो। अमरू का माथा ठनका। हमजाद ने चाल बदल दी थी। उसने लश्कर को यह बावर करा दिया था कि असली अमरू दरअसल जादूगर है, जिसने असली अय्यार की जंबील छीन ली। अब अमरू के पास ना जादू था, ना जंबील का साथ और ना ही अपने दोस्तों का एतबार। उसे सिर्फ अपनी मोरूसी अक्ल और वो अय्यारी बचा सकती थी, जो किसी जादू की मोहताज नहीं होती। अमरू ने तेजी से गार के अंदर इधर उधर देखा। वहां लकड़ी के कुछ पुराने लट्ठे और खुश्क घास पड़ी थी। उसने फौरन अपनी जेब से चकमाक निकाला। जूं ही सिपाही गार के अंदर दाखिल हुए, अमरू ने घास को आग लगा दी और एक पुराने कपड़े को ढाल बनाकर धुएं का बादल पैदा किया। ओए बेवकूफो, अमरू ने अपनी आवाज बदलकर, जो अब किसी बूढ़े जादूगर जैसी भारी थी, गार की गहराई से पुकारा, तुम जिस अमरू की पैरवी कर रहे हो वो तुम्हारे अमीर का दुश्मन है। देखो, इसकी जंबील तो मेरे पास है। अगर वो सच्चा है तो अपनी जंबील से कोई मौजज़ा क्यों नहीं दिखाता? सिपाही रुक गए। हमजाद के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। वो जानता था कि इसके पास इस वक्त जंबील नहीं है। खामोश रह ए साहिर, हमजाद चिल्लाया, मेरी जंबील तूने छीनी है, मगर मेरा खंजर अब भी तेज है। सिपाही तजब्जुब में पड़ गए। अमरू ने इस मौके का फ़ायदा उठाया। इसने धुएं की आड़ में गार की एक तंग दरार से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लिया था, लेकिन बाहर निकलते ही उसे एहसास हुआ कि वो अकेला नहीं है। सामने किले आईना का एक पहरेदार जिन्नी खड़ा था, जिसके हाथ में एक ऐसा आईना था जो हर छुपने वाली चीज को जाहिर कर देता था। अमरू अय्यार, जिन्नी ने गरज कर कहा, आज़र जादूगर तेरा इंतजार कर रहा है। तेरा साया तो हमारा गुलाम बन चुका, अब तेरी बारी है। वो जिन्नी, जिसके हाथ में आईनाए इंकिशाफ था, किसी संगे अस्वद के सुतून की तरह अमरू के सामने इस्तादा था। उसके बदन से उठने वाली हरारत हवा को झुलसा रही थी और आईने से निकलने वाली नीली शुआएं अमरू के कदमों को मुंजमिद कर रही थीं। अमरू ने देखा कि इस आईने में इसकी तस्वीर नहीं, बल्कि इसके अंदरूनी खौफ एक एक करके मिट मिट कर उभर रहे थे। ये जिनी कोई आम दरबान नहीं, बल्कि आज़र जादूगर का दस्ते रास्त बुरकान जिनी था, जो सच और झूठ के दरमियान की सरहदों का मुहाफिज माना जाता था। ए अमरू, जिन्नी की आवाज़ किसी टूटते हुए पहाड़ की मानिंद गूंजी। तूने बरसों दूसरों के साये चुराए, लोगों की सूरतें बदलीं, और अब तू खुद अपने ही साये से खौफजदा है। आज़र ने हुक्म दिया है कि तुझे इस आईने में कैद करके किले आईना की दीवारों में चुन दिया जाए, ताकि तेरा हमजाद सुकून से अमीर हमजा के लश्कर की जड़ें काट सके। अमरू ने अपनी जंबील को एक बार फिर झटका, मगर वो अब भी एक बेजान मर्दार की तरह कंधे से लटक रही थी। इसने महसूस किया कि जिन्नी का आईना जूं जूं इसके करीब आ रहा था, इसके जिस्म की ताकत सल्ब होती जा रही थी।
امرو کی عیار آنکھوں نے دیکھا کہ جنی کے آئینے کے پیچھے ایک چھوٹا سا تلسمی تالا لگا ہوا ہے جو اس آئینے کی طاقت کا منبع معلوم ہوتا تھا۔ ٹھہر جا اے برکان جنی، امرو نے اچانک ایک زوردار کہکہا لگایا جس میں وہ مخصوص کھنک تھی جو بڑے سے بڑے پہلوان کے ماتھے پر پسینہ لے آتی۔ تو سمجھتا ہے کہ امرو اتنا بھولا ہے کہ اپنے سائے کو آزاد چھوڑ دے گا؟ جس حمزاد کو تو میرا سایہ سمجھ رہا ہے وہ تو دراصل میرے پردادا عادی پہلوان کا ایک پرانا قرض ہے جو میں نے آذر کو تحفے میں بھیجا ہے۔ جنی ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا، آئینے کی شعائیں مدھم پڑیں۔ کیا مطلب؟ تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ امرو نے قدم بڑھایا گویا اسے جنی کا کوئی خوف نہ ہو۔ بے وقوف، وہ حمزاد جب تک آزاد ہے آذر کا تخت محفوظ ہے، لیکن جس دن وہ حمزاد کسی انسان کے ہاتھ سے زخمی ہوا تو وہ جادو الٹ گائے گا اور آذر خود اپنے ہی آئینے میں قید ہو جائے گا۔ کیا تجھے نہیں معلوم کہ میں نے جان بوجھ کر اسے سپاہیوں کے پاس بھیجا ہے تاکہ وہ اسے زخم لگائیں؟ یہ سراسر جھوٹ تھا، ایک خالص عیاری، مگر امرو نے اتنے اعتماد سے کہا کہ جنی کے جاہلانہ دماغ میں شک کا بیج بو دیا گیا۔ جنی نے بے اختیار آئینے کو گھما کر قلعے کی سمت دیکھنا چاہا تاکہ اپنے آقا کو خبردار کر سکے، اور یہی وہ لمحہ تھا جس کی امرو کو تلاش تھی۔ جوں ہی جنی کی توجہ ہٹی، امرو نے بجلی کی سی تیزی سے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی غلیل نکالی اور اس میں سنگے مقناطیس رکھ کر آئینے کے پچھلے حصے پر لگے تالے پر دے ماری۔ ایک ہولناک چنگاری اٹھی اور آئینہ جنی کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گرا۔ جیسے ہی آئینہ ٹوٹا، ایک زوردار دھماکہ ہوا اور اس میں قید تمام عکس ایک کالے دھوئیں کی صورت میں باہر نکلنے لگے۔ امرو نے موقع پاتے ہی زنبیل کو زور سے گھمایا۔ آئینے کے ٹوٹنے سے جادو کی جو لہر پیدا ہوئی اس نے زنبیل کی روح کو ایک لمحے کے لیے بیدار کر دیا۔ امرو نے زنبیل میں ہاتھ ڈالا اور اس بار اس کا ہاتھ خالی نہیں رہا۔ جنی کے ہاتھ سے چھوٹ کر آئینہ جب سنگلاخ زمین پر گرا تو اس کے کرچی کرچی ہونے کی آواز کسی بپھرے ہوئے سمندر کی گرج جیسی تھی۔ فضا میں نیلا دھواں بلند ہوا اور وہ تمام سائے جو برسوں سے اس جادوئی قید میں سسک رہے تھے ایک ہیبت ناک چیخ کے ساتھ آزاد ہو گئے۔ برقان جنی اپنی بصارت کھو چکا تھا۔ آئینے کی آخری شعاع نے اس کی آنکھوں کو سفید کر دیا تھا۔ وہ اندھا دھند فضا میں اپنے بھاری ہاتھ لہرا رہا تھا جس کی ہر جنبش سے پہاڑ کی چٹانیں ریت بن کر اڑ رہی تھیں۔ امرو نے افراتفری کے عالم میں اپنی زنبیل کے اندر ہاتھ ڈالا۔ اس بار اس کی انگلیاں کسی ٹھنڈی اور دھاتی چیز سے ٹکرائیں۔ اس نے جھٹکے سے باہر نکالا تو وہ کمند خزری تھی، ایک ایسی رسی جو ہوا میں لہراتے ہی اژدہے کی طرح زندہ ہو جاتی ہے۔ امرو نے کلا بازی کھائی اور کمند کو جنی کے پاؤں کی طرف اچھالا۔ کمند نے جنی کی پنڈلیوں کو ایسے جکڑا جیسے کوئی پیاسا بیل اپنے شکار کو لپیٹتا ہے۔ اوے اندھے دیو، امرو نے چٹان کے پیچھے سے آواز لگائی، تیرا آئینہ تو گیا، اب ذرا اپنی گردن بچا، کیونکہ تیرے آقا آذر کا جادو اب تیری ہی جان کا دشمن بننے والا ہے۔ جنی تلملا کر زمین پر گرا جس سے پوری وادی زلزلے کی طرح لرز اٹھی۔ امرو جانتا تھا کہ یہ گنی زیادہ دیر قابو میں نہیں رہے گا، کیونکہ طلسمی مخلوقات غصے میں اپنی جسامت دگنی کر لیتی ہیں۔ اس نے تیزی سے اپنی زنبیل سے عطر بے ہوشی کی ایک شیشی نکالی اور اسے جنی کے نتھنوں کے قریب دے مارا۔ گلابی رنگ کا ایک بادل اٹھا اور جنی کی گرجدار آواز آہستہ آہستہ خراٹوں میں بدلنے لگی۔ امرو نے گہرا سانس لیا اور اپنی زنبیل کو سینے سے لگا لیا۔ شکر ہے مالک، تو نے لاج رکھ لی، اس نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، مگر اسے معلوم تھا کہ وقت ریت کی طرح ہاتھ سے پھسل رہا تھا۔ دور افق پر لشکر اسلام کی مشعلیں اب قلعہ آئینہ کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ وہ حمزاد جو امرو کا روپ دھارے ہوئے تھا یقیناً سپاہیوں کو ورغلا کر اس قلعے پر حملے کے بہانے لے جا رہا تھا تاکہ آذر جادوگر کی مدد سے پورے لشکر کو آئینے کے جادو میں قید کر سکے۔ امرو نے سوچا کہ اگر وہ سیدھا لشکر میں گیا تو اسے نقلی قرار دے کر قتل کر دیا جائے گا۔ اسے کچھ ایسا کرنا تھا کہ وہ حمزاد خود اپنی زبان سے اپنی حقیقت اگل دے۔ اس نے اپنے زنبیل سے لباس مبدل نکالا جو اسے ایک معمولی لکڑہارے کے روپ میں بدل سکتا تھا۔ اب باری ہے اصلی عیاری کی۔ امرو کے لبوں پر ایک پر اسرار مسکراہٹ آئی۔ دیکھتے ہیں کہ وہ عکس ابلیس میرے اس نئے روپ کو کیسے پہچانتا ہے۔ وہ پہاڑی راستوں سے ہوتا ہوا لشکر کے ہراول دستے کی طرف لپکا جہاں اس کا اپنا حمزاد گھوڑے پر سوار امیر حمزہ کے قریب ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔
فضا میں جادو کی بو اب اور بھی گہری ہو چلی تھی۔ لشکر اسلام کے پڑاؤ میں اس وقت عجیب ہیبت کا سامان تھا۔ مشعلوں کی سرخ روشنی سپاہیوں کے زرہ بختر پر رقص کر رہی تھی۔ گھوڑوں کے ہنہنانے اور ہتھیاروں کی کھنکھناہٹ کے درمیان وہ حمزاد یعنی عکس ابلیس ایک سفید گھوڑے پر سوار امیر لشکر کے خیمے کے قریب کھڑا بلند آواز میں ہدایات دے رہا تھا۔ اس کی آواز میں وہی رعب تھا جو برسوں کی فتوحات نے امرو کے لہجے میں پیدا کیا تھا۔ اے غازیو، وہ مکار جادوگر جس نے میرا روپ دھارا تھا اب قلعہ آئینہ کی غاروں میں روپوش ہے۔ حمزاد نے اپنا ہاتھ فضا میں لہراتے ہوئے کہا، اگر ہم نے آج رات ہی اس پر شب خون نہ مارا تو وہ اپنی سحر انگیزی سے پورے لشکر کو پتھر کا بنا دے گا۔ میری زنبیل اس نے چھین لی ہے، مگر میرا ایمان اب بھی میرے ساتھ ہے۔ سپاہیوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا، مگر ان سب کے درمیان ایک دبلا پتلا میلے کچیلے لباس میں ملبوس لکڑہارا اپنی پیٹھ پر لکڑیوں کا گٹھا لادے خاموشی سے مڑ مڑ کر خیموں کے پیچھے سے گزر رہا تھا۔ یہ اصلی امرو عیار تھا، جس نے لباس مبدل کی بدولت اپنا حلیہ ایسا بدلا تھا کہ خود اس کی ماں بھی اسے نہ پہچان پاتی۔ اس کے چہرے پر راکھ ملی ہوئی تھی اور آنکھوں میں وہ مخصوص عیارانہ چمک دبی ہوئی تھی۔ امرو نے دیکھا کہ حمزاد بڑی ہوشیاری سے امیر حمزہ کے خاص محافظوں کو قلعے کی سمت بھیج رہا ہے تاکہ امیر کا خیمہ خالی ہو جائے اور وہ تنہائی میں امیر پر وار کر سکے۔ امرو کا خون کھولنے لگا، مگر وہ جانتا تھا کہ جذباتی ہونا عیاری کے اصولوں کے خلاف ہے۔ اس نے لکڑیوں کا گٹھا ایک طرف پٹخا اور شاہی باورچی خانے کی طرف بڑھا جہاں لشکر کا کھانا تیار ہو رہا تھا۔ ارے او بھائی! امرو نے ایک سپاہی کو روکا اور اپنی آواز کو بوڑھے لکڑہارے کے لبو لہجے میں ڈھالا۔ سنا ہے خواجہ امرو عیار بہت بڑے سخی ہیں، کیا مجھے تھوڑی سی روٹی مل سکتی ہے؟ میں دور جنگل سے لکڑیاں لایا ہوں اور بھوک سے نہ ڈھال ہوں۔ سپاہی نے گھوڑے پر سوار حمزاد کی طرف اشارہ کیا۔ جاؤ میاں، وہ سامنے خواجہ کھڑے ہیں، ان سے مانگو۔ آج کل وہ ذرا غصے میں ہیں، شاید تمہاری قسمت جاگ جائے۔ امرو لنگڑاتا ہوا حمزاد کے قریب پہنچا۔ حمزاد نے جب ایک حقیر لکڑہارے کو اپنی طرف آتے دیکھا تو اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ دور ہو جا اے گدائے ناہنجار، کیا تجھے نظر نہیں آتا کہ میں جنگ کی منصوبہ بندی کر رہا ہوں؟ امرو نے جھک کر سلام کیا اور دبی آواز میں کہا، سرکار، میں تو بس یہ بتانے آیا تھا کہ جنگل میں مجھے ایک ایسی جڑی بوٹی ملی ہے جسے اگر زنبیل میں رکھا جائے تو وہ سونا اگلنے لگتی ہے۔ سنا ہے آپ کی زنبیل گم ہو گئی ہے؟ حمزاد کے کان کھڑے ہو گئے۔ لالچ اس کے وجود کی بنیاد تھی، کیونکہ وہ امرو کے نفس کا عکس تھا۔ اس نے گھوڑے کی لگام کھینچی اور امرو کے قریب جھک کر آہستہ سے پوچھا، کیا کہا؟ سونا اگلنے والی بوٹی کہاں ہے وہ؟ اصلی امرو نے اپنے میلے کرتے کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک ایسی چیز نکالی جسے دیکھ کر حمزاد کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ حمزاد نے جب لکڑہارے کے میلے کچیلے ہاتھ میں وہ چمکتی ہوئی شے دیکھی تو اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ کوئی جڑی بوٹی نہیں تھی، بلکہ ایک چھوٹا سا طلسمی آئینہ تھا جس کے گرد یاقوت جڑے ہوئے تھے۔ یہ وہی آئینہ صف تھا جو امرو نے برسوں پہلے ایک بوڑھے جادوگر کو شکست دے کر حاصل کیا تھا اور اپنی زنبیل کی ایک خفیہ تہ میں چھپا رکھا تھا۔ یہ جڑی بوٹی تو نہیں، یہ تو طلسمی آئینہ ہے، حمزاد نے دانت پیستے ہوئے دبی آواز میں کہا تاکہ پاس کھڑے سپاہی نہ سن لیں۔ اے بوڑھے لکڑہارے، یہ تجھے کہاں سے ملا؟ کیا تجھے علم ہے کہ یہ شاہی خزانے کی چیز ہے؟ اصلی امرو نے اپنی کمر دوہری کی اور کھانستے ہوئے بولا، حضور، میں تو جاہل آدمی ہوں، جنگل کی ایک پرانی قبر کے پاس پڑا ملا تھا۔ سنا ہے کہ اگر اسے کسی کی آنکھوں کے سامنے کیا جائے تو وہ سچ بولنے رکھتا ہے، کیا میں اسے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں؟ حمزاد کی نیت ڈاواں ڈول ہو گئی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں یہ لکڑہارا واقعی جادوگر آزر کا کوئی جاسوس نہ ہو، مگر دوسری طرف وہ آئینہ اسے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اگر یہ آئینہ اس کے ہاتھ لگ گیا تو وہ قلعہ آئینہ کے مالک آزر کو بھی اپنی انگلیوں پر نچا سکے گا۔ ادھر لا سے حمزاد نے گھوڑے سے جھک کر ہاتھ بڑھایا۔ جوں ہی حمزاد نے آئینے کو چھوا، اصلی امرو نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو ایک مخصوص زاویے پر گھمایا۔ وہ آئینہ در حقیقت ایک بصری جال یا آپٹیکل ٹریپ تھا جسے امرو نے برسوں کی ریاضت سے سیکھا تھا۔ جیسے ہی حمزاد کا عکس اس چھوٹے سے آئینے میں پڑا، اس کے چہرے کی جلد کسی پگھلتی ہوئی موم کی طرح لرزنے لگی۔ حمزاد کا وہ انسانی روپ جو اس نے بڑی محنت سے برقرار رکھا تھا، ایک لمحے کے لیے دھندلا گیا۔ ارے، یہ تمہارے چہرے کو کیا ہوا؟ پاس کھڑے ایک بوڑھے سالار نے حیرت سے پکارا۔
हमजाद बौखला गया। उसने तेजी से अपना मुंह ढांपा और लकड़हारे को जोरदार ठोकर मारने की कोशिश की, मगर अमरू तो अय्यारी का इमाम था। वो पहले ही एक कुलाबाजी खाकर पीछे हट चुका था। देखो ए गाजियो, तुम्हारा ये अमरू तो आईने के सामने आते ही अपना असली रूप खो रहा है। क्या तुमने कभी सुना है कि सच्चाई को आईने से डर लगता है? सिपाहियों में एकदम खलबली मच गई। हमजाद ने गुस्से में आकर मियान से खंजर निकाला, मगर उसका हाथ कांप रहा था। जूं-जूं वो आईने के करीब रहता, उसका जिस्म स्याह धुएं की सूरत इख्तियार करने लगता। ये जादूगर है, इसे ख़त्म कर दो, हमजाद ने चीख कर सिपाहियों को हुक्म दिया, मगर इस बार सिपाही तजब्जुब में थे। इसी लम्हे लश्कर के मरकज़ी ख़ैमे का पर्दा उठा और अमीर हमज़ा, जिनकी हैबत से पहाड़ लरसते थे, बाहर नमूदार हुए। उनकी निगाहें एक तरफ लकड़हारे पर पड़ीं और दूसरी तरफ घोड़े पर सवार उस अमरू पर, जिसका चेहरा अब भी किसी बदसूरत साए की तरह लरज रहा था। रुको! अमीर की आवाज़ गरजी। ये तमाशा क्या है और मेरे सामने दो दो अमरू क्यों मौजूद हैं? अमीर कायनात साहिब क़रान अमीर हमज़ा जब अपने खैमे से बरामद हुए तो फ़िज़ा की संगीनी दो चंद हो गई। उनकी उकाबी नज़रें बारी बारी दोनों वजूदों का तवाफ़ कर रही थीं। एक तरफ वो अमरू था जो घोड़े पर सवार शाही लिबास में मलबूस था, मगर जिसका चेहरा तिलस्मी आईने की ज़रब से किसी पिघलते हुए ह्योले की मानंद लरज़ रहा था। दूसरी तरफ एक खस्ता हाल मैले कुचैले लिबास में छुपा हुआ लकड़हारा था, जिसकी आंखों की चमक और खड़े होने का अंदाज किसी आज़मूदा अयार की चुगली खा रहा था। यार अमीर, घोड़े पर सवार हमजाद ने लड़खड़ाती आवाज़ में दहाई दी। ये बूढ़ा लकड़हारा दरअसल आज़र जादूगर का भेजा हुआ एक मक्कार साहिर है। इसने मुझ पर कोई काला सफूफ फेंका है, जिससे मेरा चेहरा बिगड़ रहा है। इसे अभी इसी वक्त कत्ल कर दिया जाए। असली अमरू, जो अब भी लकड़हारे के रूप में था, मुस्कुराया। उसने अपना लकड़ियों का गट्ठा ज़मीन पर फेंका और अमीर के सामने बाअदब झुक गया। ए साहिब क़रान, सोना तो आग में तपकर ही कंदन बनता है, और अयार तो वो है जो अपनी पहचान के लिए किसी लबादे का मोहताज न हो। अगर ये शख्स वाकई आपका वो कदीम यार अमरू है, तो उससे कहिए कि अमीर के बचपन का वो किस्सा सुनाए जो सिर्फ आप दोनों के दरमियान एक राज है। अमीर हमज़ा की आंखों में एक पुरअसरार चमक लहराई। उन्होंने हमजाद की तरफ देखा। हाँ अमरू, अगर तू सच्चा है तो बता कि जब हम मक्के की गलियों में खेला करते थे तो तूने कबीलाए बनु हाशिम के सरदार की ऊँटनी के साथ क्या शरारत की थी? हमजाद के पसीने छूट गए। उसे अमरू की यादें तो मिली थीं, मगर वो यादें अधूरी और सिर्फ जादू की बुनियाद पर थीं। वो हकलाकर बोला, वो तो मैंने उसे भगा दिया था। नहीं, शायद मैंने उसकी नकेल काट दी थी। अमीर का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा, मगर इससे पहले कि वो कुछ कहते, लकड़हारे ने कहकहा लगाया, गलत, बिल्कुल गलत। ए मक्कार साए, अमरू ने तो उस ऊँटनी के पांव में घुंघरू बांध दिए थे ताकि जब वो चले तो सरदार समझे कि कोई परी नाच रही है। अमीर हमज़ा के लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई, मगर वो जानते थे कि दुश्मन बहुत चालाक है। उन्होंने तलवार म्यान से निकाली। तुम दोनों ही दावेदार हो, जो सच्चा होगा उसे मौत का खौफ नहीं होगा। अचानक हमजाद ने देखा कि उसका भांडा फूट चुका है। उसने अपनी जिंबील से एक काला कद्दू निकाला और उसे जमीन पर पटक दिया। एकदम गहरा स्याह धुआं फैला, जिसमें से सैकड़ों जहरीली मक्खियां निकलकर सिपाहियों पर टूट पड़ीं। इस अफरा तफरी का फायदा उठाते हुए हमजाद ने घोड़े को एड़ लगाई और किलाए आईना की तरफ भागा। पकड़ो इसे, अमीर ने हुक्म दिया, मगर वो साया बिजली की तेजी से तारीकी में गायब हो गया। असली अमरू ने अपने चेहरे से राख साफ की और लकड़हारे का लबादा उतार फेंका। अमीर, ये तो सिर्फ एक झलक थी। वो बदबख्त किले की तरफ गया है ताकि आज़र जादूगर के साथ मिलकर आखिरी वार कर सके। मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं तन्हा उसका ताक़ुब करूं, क्योंकि साए को सिर्फ उसका असल ही मिटा सकता है। अमीर ने उमरू के कंधे पर हाथ रखा। जाओ उमरू, मगर याद रखना, वहां तुम्हारा मुकाबला तुम्हारी अपनी ही जहानत से है। अमीर की इजाज़त मिलते ही उमरू अय्यार ने एक लंबी जुस्त भरी और घने जंगल की आगोश में रुपोश हो गया। अब उसके पास न घोड़ा था और न ही कोई ज़ाहिरी मदद, मगर उसकी जिंबील अब उसके लम्स से दोबारा मानूस हो रही थी। जैसे ही वो हमजाद लश्कर से फरार हुआ, उमरू ने महसूस किया कि जादू की वो गिरफ्त
جو اس کی صلاحیتوں پر جمی تھی اب آہستہ آہستہ پگھل رہی ہے۔ سچائی کا ایک قطرہ جادو کے سمندر کو مقدر کرنے کے لیے کافی تھا۔ عمرو نے دوڑتے ہوئے اپنی زنبیل میں ہاتھ ڈالا اور اس بار اس کی انگلیاں سلیمانی ٹوپی سے ٹکرائیں۔ اسے پہنتے ہی عمرو نظروں سے اوجھل ہو گیا، مگر اس کی رفتار کی چاپ خشک پتوں پر ایک موسیقی پیدا کر رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ حمزاد قلعہ آئینہ کی طرف گیا ہے، جہاں آزر جادوگر اپنے تخت پر بیٹھا اس شکست کا انتقام لینے کی منصوبہ بندی کر رہا ہوگا۔ جنگل کے آخری سرے پر وادی پشیمانی شروع ہوتی تھی، جہاں کی ہوا میں جادوگروں نے ایسی صفوف ملا رکھی تھی کہ وہاں سے گزرنے والا ہر مسافر اپنے ماضی کے گناہوں کی تصویریں دیکھ کر دیوانہ ہو جاتا تھا۔ عمرو نے جو ہی وادی میں قدم رکھا، اسے چاروں طرف سے قہقہے سنائی دینے لگے۔ اوئے لنگڑے عیار، تو نے کتنے ہی بے گناہ جادوگروں کی زنبیلیں لوٹیں، کتنی ہی پریوں کو قید کیا، آج ان سب کا حساب دینے کا وقت آ گیا ہے۔ عمرو نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونسی اور آنکھیں بند کر لیں۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سب بصری اور سمائی جادو ہے۔ اس نے اپنی زنبیل سے خوشبوئے عنبر کی ایک چھوٹی سی گولی نکالی اور اسے اپنے نتنوں سے لگایا۔ اس کی تیز مہک نے وادی کے طلسمی دھوئیں کو چیر کر رکھ دیا۔ ابھی وہ آدھی وادی پار کر چکا تھا کہ سامنے وہی حمزاد ایک اونچی چٹان پر کھڑا نظر آیا۔ اس بار اس کے ہاتھ میں ایک لمبا نیزہ تھا جس کے پھل پر انسانی کھوپڑی لگی ہوئی تھی۔ آ جا عمرو، حمزاد نے دھاڑ کر کہا، آزر جادوگر نے مجھے وہ طاقت دے دی ہے جو تیرے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ اب تو چھپ نہیں سکتا کیونکہ میں تیرا سایہ ہوں، اور سایہ ہمیشہ اپنے اصل کے ساتھ رہتا ہے۔ حمزاد نے نیزہ ہوا میں لہرایا اور اس میں سے کالی بجلیاں نکل کر زمین پر گرنے لگیں۔ عمرو نے سلیمانی ٹوپی اتاری اور ایک ڈھال نکالا جو ہاتھی کے دانت سے بنی ہوئی تھی اور جس پر اسم اعظم کندہ تھا۔ سائے کی اوقات صرف اتنی ہے کہ وہ روشنی کے ڈر سے پاؤں میں پڑا رہے۔ عمرو نے طنزیہ لہجے میں کہا، تو نے نیزہ تو پکڑ لیا، مگر کیا تو نے عمرو کی وہ لچک بھی چرائی ہے جو اسے موت کے منہ سے نکال لاتی ہے؟ حمزاد نے چٹان سے چھلانگ لگائی۔ دونوں کے درمیان خنجر اور نیزے کی وہ جنگ شروع ہوئی جس کی مثال طلسم ہوشربا کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ ایک طرف تجربہ تھا اور دوسری طرف خالص شیطانی جادو۔ وادی پشیمانی کی سنگلاخ زمین پر فولاد سے فولاد ٹکرانے کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ حمزاد کا نیزہ جب ہوا میں لہراتا تو کالی بجلیوں کی ایک لکیر کھینچ دیتا جس کی تپش سے عمرو کے چہرے کی جلد جھلسنے لگتی۔ عمرو اپنی ڈھال کے پیچھے پناہ لیے ہوئے تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ دفاع سے جنگ جیتی نہیں جاتی۔ حمزاد کی ہر ضرب میں وہی غصہ اور وہی تیزی تھی جو عمرو کے اپنے شباب کے دنوں کی یاد دلاتی تھی۔ ہاں تھک گئے خواجہ صاحب، حمزاد نے طنزیہ قہقہا لگایا اور نیزے کا ایک بھرپور وار عمرو کے سینے کی طرف کیا۔ تمہاری ہڈیاں اب پرانی ہو چکی ہیں، جبکہ میرا یہ وجود آزر جادوگر کی نئی تخلیق ہے۔ میں کبھی نہیں تھکوں گا کیونکہ مجھے سانس لینے کی ضرورت نہیں۔ عمرو نے کمال کی پھرتی سے ایک کلا بازی کھائی اور نیزے کی زد سے بچ نکلا۔ اس نے محسوس کیا کہ حمزاد کی طاقت اس کے قدموں سے نہیں بلکہ اس کے سینے پر جڑے ایک سیاہ عقیق سے آ رہی تھی جو قلعہ آئینہ کی روشنی کو جذب کر رہا تھا۔ یہ وہ نقطہ تھا جہاں جادوگر نے اس سائے کو حقیقت کا روپ دیا تھا۔ بیٹا، تھکتا وہ ہے جس کے پاس صرف طاقت ہو۔ عمرو نے ہانپتے ہوئے اپنی زنبیل میں ہاتھ ڈالا۔ جس کے پاس عقل ہو وہ تو بس کھیلتا ہے۔ عمرو نے زنبیل سے غرد خفتگی یعنی نیند لانے والی دھول کی ایک مٹھی نکالی اور اسے ہوا میں اچھالنے کا ناٹک کیا۔ حمزاد نے سمجھا کہ یہ وہی پرانا حربہ ہے۔ اس نے فوراً اپنی چادر سے منہ ڈھانپ لیا، مگر یہ عمرو کی ایک اور چال تھی۔ جو ہی حمزاد کی نظریں ایک لمحے کے لیے اوجھل ہوئیں، عمرو نے زمین پر پڑے ایک پتھر کو کیمیائی مائع لگا کر حمزاد کے سینے پر جڑے اس سیاہ عقیق پر دے مارا۔ وہ پتھر عقیق سے ٹکراتے ہی ایک مہیب دھماکے کے ساتھ پھٹ گیا۔ حمزاد کے جسم سے ایک نیلی آگ نکلی اور وہ کئی فٹ پیچھے جا گرا۔ اس کے نیزے کی چمک ماند پڑ گئی اور اس کا وہ انسانی چہرہ ایک بار پھر دھندلے سائے میں بدلنے لگا۔ میری طاقت، میرا عقیق! حمزاد غصے اور تکلیف سے چیخا۔ تیری طاقت ادھار کی تھی۔ عمرو نے اپنا خنجر نکالا اور آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ اور ادھار کی زندگی زیادہ دیر نہیں چلتی، مگر ابھی عمرو اس کا کام تمام کرنے ہی والا تھا کہ زمین پھٹی اور اس میں سے جادوگر آزر کا ایک طلسمی ہاتھ نمودار ہوا جس نے حمزاد کو پکڑ کر زمین کے اندر کھینچ لیا۔ فضا میں آزر کی بھیانک آواز گونجی، عمرو، تو نے میرے شاہکار کو زخمی کیا ہے۔ اب تجھے قلعہ آئینہ کی ان بھول بھلیوں میں آنا ہوگا جہاں سے آج تک کوئی عیار زندہ واپس نہیں گیا۔ میں تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ عمرو تنہا رہ گیا۔ وادی میں خاموشی چھا گئی، مگر سامنے پہاڑ کی چوٹی پر قلعہ آئینہ اب اپنے خون خوار جبڑے کھولے اسے پکار رہا تھا۔
وادی پشیمانی کی خاموشی اب کسی زہریلے ناک کی طرح امرو کے گرد لپٹ رہی تھی۔ حمزاد کو زمین نگل چکی تھی اور آزر جادوگر کی للکار اب بھی ہوا میں ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ امرو عیار نے اپنی دستار درست کی اور زنبیل کو کس کر کندھے سے لگایا۔ سامنے قلعہ آئینہ کی دیواریں کسی دیوے ہیکل ہیولے کی طرح کھڑی تھیں، جن پر جڑے ہزاروں چھوٹے بڑے آئینے ستاروں کی روشنی کو جذب کر کے ایک پر اسرار نیلی لو پیدا کر رہے تھے۔ اے آزر، تو نے مجھے دعوت دی ہے تو اب مہمان نوازی کے لیے تیار رہ۔ امرو نے بڑبڑاتے ہوئے قلعے کے صدر دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ دروازہ کسی عظیم اژدہے کے منہ کی طرح کھلا تھا، جس کے دونوں طرف سنگ مرمر کے دو شیر ساکن کھڑے تھے۔ امرو جانتا تھا کہ طلسمات کی دنیا میں جو چیز ساکن نظر آتی ہے وہی سب سے زیادہ متحرک ہوتی ہے۔ اس نے اپنی زنبیل سے روغن سیماب یعنی پارے کا تیل نکالا اور اسے اپنے جوتوں کے تلووں پر مل لیا تاکہ اس کی آہٹ سنائی نہ دے۔ جوں ہی اس نے دہلیز پر قدم رکھا، وہ دو شیر دھاڑ کر اپنی جگہ سے ہلے۔ ان کی آنکھوں سے سرخ شعائیں نکلیں جو امرو کے وجود کو ڈھونڈنے لگیں، مگر امرو تو سلیمانی ٹوپی پہن کر پہلے ہی ہوا میں تحلیل ہو چکا تھا۔ وہ شیر اندھا دھند فضا میں پنجے مارتے رہ گئے اور امرو سبک رفتاری سے قلعے کے اندرونی دالان میں داخل ہو گیا۔ اندر کا منظر دیکھ کر امرو کی عقل دنگ رہ گئی۔ یہ کوئی عام قلعہ نہیں تھا، بلکہ آئینوں کا ایک لامتناہی جال تھا۔ چھت، فرش اور دیواریں، ہر طرف صرف آئینے ہی آئینے تھے، جن میں امرو کے ہزاروں عکس نظر آ رہے تھے۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ ہر آئینے میں امرو کا عکس مختلف حرکت کر رہا تھا۔ ایک آئینے میں وہ رو رہا تھا، دوسرے میں ہنس رہا تھا اور تیسرے میں وہ بوڑھا نظر آ رہا تھا۔ یہ تو بصارت کا فریب ہے، امرو نے خود کو سمجھایا۔ اگر میں نے ان عکسوں پر یقین کر لیا تو میری روح ان شیشوں میں بٹ جائے گی۔ اچانک تمام آئینوں سے وہی حمزاد عکس ابلیس ایک ساتھ برآمد ہوا۔ اب وہ ایک نہیں تھا بلکہ سینکڑوں تھے۔ ہر آئینے سے ایک حمزاد نکلا اور امرو کو گھیرے میں لے لیا۔ اب بتاؤ خواجہ، کس کس کو مارو گے؟ تمام حمزادوں نے ایک ہی آواز میں کہا، جس سے دالان کی دیواریں لرزنے لگیں۔ یہاں ہر آئینہ ایک حقیقت ہے اور تم صرف ایک وہم ہو۔ امرو نے دیکھا کہ یہ حمزاد اب سے زیادہ طاقتور تھے کیونکہ وہ قلعے کے مرکز سے جڑے ہوئے تھے۔ اس نے اپنی زنبیل میں ہاتھ ڈالا، مگر اس بار اسے کسی ہتھیار کی نہیں بلکہ ایک ایسی چیز کی ضرورت تھی جو روشنی کے اس جال کو توڑ سکے۔ آئینوں کا وہ وسیع دالان اب ایک مہیب قفس بن چکا تھا۔ سینکڑوں حمزاد، جن کی آنکھوں میں وہی ابلیسی چمک تھی، امرو کے گرد ایک گھیرا بنا چکے تھے۔ ہر قدم پر ایک نیا امرو آئینے سے نکلتا اور اصلی امرو کی نقل اتارنے لگتا۔ آوازوں کا ایک ایسا تلاطم برپا تھا کہ عقل دنگ رہ جائے۔ میں اصل ہوں، نہیں میں اصل ہوں، یہ صدائیں دیواروں سے ٹکرا کر ایک ہیبتناک باز گشت پیدا کر رہی تھیں۔ امرو عیار نے اپنی نبض پر قابو پایا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے ان عکسوں پر وار کیا تو وہ صرف شیشہ توڑ پائے گا، جبکہ اصل دشمن ان شیشوں کے پیچھے چھپی روشنی ہے۔ اس نے اپنی زنبیل میں ہاتھ ڈالا اور اس بار اس کی انگلیاں ایک مخملی تھیلی سے ٹکرائیں جس میں غرد بصیرت، یعنی ایسا صفوف جو حق اور باطل میں تمیز کر دے، رکھی تھی۔ اے آزر کے غلاموں، تم نے روپ تو میرا دھار لیا، مگر کیا تمہارے سینوں میں وہ دل بھی دھڑکتا ہے جو یاری اور وفاداری کی تڑپ جانتا ہو؟ حمزادوں نے مل کر ایک قہقہا لگایا جس سے دالان کی چھت سے جڑے جھاڑ پھانوس لرزنے لگے۔ دل تو کمزوروں کا ہوتا ہے امرو، ہم تو صرف ارادہ ہیں اور ہمارا ارادہ تجھے فنا کرنا ہے۔ اسی لمحے تمام حمزاد ایک ساتھ امرو پر جھپٹے، سینکڑوں خنجر ایک ساتھ فضا میں لہرائے۔ امرو نے فوراً گرد بصیرت مٹھی میں لی اور اسے اپنی آنکھوں پر مل کر ایک زوردار پھونک ماری۔ اچانک اس کی نظروں کے سامنے وہ تمام عکس دھندلا گئے اور اسے صرف ایک وجود نظر آیا جو دالان کے عین وسط میں ایک ستون کے پیچھے چھپا، ہاتھ میں ایک منشور جادو پرزم لیے روشنی کو منعکس کر رہا تھا۔ یہ وہی اصل عکس ابلیس تھا جو باقی تمام سائے تخلیق کر رہا تھا۔ امرو نے بجلی کی سی تیزی دکھائی، اس نے اپنی زنبیل سے کمند سرسر نکالی اور اسے اس ستون کی طرف اچھالا۔ کمند ہوا کو چیرتی ہوئی گئی اور اس حمزاد کے گلے میں کسی ناک کی طرح لپٹ گئی۔ جوں ہی کمند نے حمزاد کو جکڑا، دالان کے باقی تمام سینکڑوں عکس دھوئیں کی طرح غائب ہو گئے۔ آئینہ خانے میں ایک دم سکوت چھا گیا۔ پکڑا گیا نا بچہ، امرو نے کمند کو جھٹکا دیتے ہوئے اسے اپنی طرف کھینچا۔
تیرا یہ روشنی کا کھیل اب ختم ہوا، اب بتا آذر جادوگر کہاں چھپا ہے؟ حمزاد تڑپنے لگا، اس کا چہرہ ایک بار پھر انسانیت اور شیطانیت کے درمیان بدلنے لگا۔ تو مجھے نہیں مار سکتا امرو، اگر میں مرا تو تیری عیاری کا وہ حصہ بھی مر جائے گا جو تجھے امرو بناتا ہے۔ میں تیرا ہی ایک روپ ہوں۔ امرو کے ہاتھ ایک لمحے کے لیے روکے۔ کیا واقعی یہ سایہ اس کی اپنی شخصیت کا کوئی حصہ تھا؟ امرو کے ہاتھ میں تھمی ہوئی کمند لرز رہی تھی۔ حمزاد کے الفاظ کسی زہریلے تیر کی طرح اس کے کانوں میں اتر رہے تھے۔ میں تیرا ہی ایک روپ ہوں، یہ جملہ کسی طلسمی ضرب سے کم نہ تھا۔ امرو عیار جو اپنی عیاری پر نازاں رہتا تھا، آج پہلی بار اپنے ہی وجود کے آئینے میں جھانکنے پر مجبور ہوا۔ کیا اس کی چالاکی، اس کی طمع اور اس کا مکر ہی وہ مواد تھا جس سے آذر جادوگر نے اس ابلیسی عکس کو جنم دیا؟ خاموش رہ اے جھوٹ کے پیکر، امرو نے اپنی آواز کو مستحکم کرتے ہوئے کمند کا حلقہ مزید تنگ کر دیا۔ اگر تو میرا روپ ہے تو تو جانتا ہوگا کہ امرو اپنی ذات کی نفی کرنا بھی جانتا ہے اگر وہ نفی اسے حق کے راستے پر کھڑا کر دے۔ حمزاد کا چہرہ اب مکمل طور پر سیاہ ہو چکا تھا، صرف اس کی آنکھیں دہکتے ہوئے انگاروں کی طرح چمک رہی تھیں۔ اس نے ایک وحشیانہ قہقہا لگایا، تو جتنا مجھ پر وار کرے گا اتنا ہی خود زخمی ہوگا۔ دیکھ، حمزاد نے اپنے خنجر سے اپنے بازو پر ایک لکیر کھینچی۔ امرو نے محسوس کیا کہ بالکل اسی جگہ اس کے اپنے بازو پر بھی ایک تیکھی لہر اٹھی اور خون کی ایک بوند لباس کو تر کرنے لگی۔ امرو شش در رہ گیا۔ یہ طلسم حمزاد کی انتہا تھی۔ دشمن اور دوست ایک ہی جسم کی دو شاخیں بن چکے تھے۔ اب مار مجھے، حمزاد نے اکسایا، اپنے خنجر سے میرا سینہ چاک کر اور دیکھ کہ تیرا اپنا دل کیسے ساکن ہوتا ہے۔ آذر نے تجھے ایسی مہیب قید میں ڈالا ہے جہاں خودکشی ہی واحد راستہ ہے۔ امرو نے اپنا خنجر نیچے کر لیا، اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ عیاری کے تمام مروجہ طریقے یہاں ناکام ہو رہے تھے۔ اگر وہ اسے مارتا ہے تو خود مرتا ہے، اور اگر چھوڑتا ہے تو یہ فتنہ امیر حمزہ کے لشکر کو تباہ کر دے گا۔ اچانک امرو کی نظر اپنی زنبیل پر پڑی۔ اس نے سوچا کہ اگر یہ حمزاد اس کا عکس ہے تو اس کی کمزوری بھی وہی ہونی چاہیے جو امرو کی اپنی ہے۔ امرو کی سب سے بڑی طاقت اس کا ایمان تھا، جبکہ اس کی سب سے بڑی کمزوری اس کی عنایت۔ امرو نے ایک گہرا سانس لیا اور زنبیل میں ہاتھ ڈال کر ایک ایسی شے نکالی جس کی توقع حمزاد کو نہ تھی۔ وہ کوئی ہتھیار نہیں تھا، بلکہ خاک شفا، مقدس مٹی کی ایک پڑیا تھی جسے وہ ہمیشہ تبرک کے طور پر ساتھ رکھتا تھا۔ تو میرا سایہ تو بن سکتا ہے، امرو نے دھیمے لہجے میں کہا، مگر تو اس مٹی کی تاثیر کو برداشت نہیں کر سکتا جس سے انسان کی تخلیق ہوئی ہے۔ تو ابلیس کا سایہ ہے اور ابلیس کو مٹی سے ہمیشہ بیر رہا ہے۔ امرو نے وہ خاک ہوا میں اچھال دی۔ جیسے ہی مٹی کے ذرات حمزاد کے وجود سے ٹکرائیں، قلعہ آئینہ کی دیواروں میں دراڑیں پڑنے لگیں اور حمزاد ایک ایسی خوفناک چیخ ماری جس سے دالان کے تمام آئینے پاش پاش ہو گئے۔ جیسے ہی وہ خاک شفا حمزاد کے سیاہ وجود سے ٹکرائی، دالان میں ایک ایسی چمک پیدا ہوئی جس نے سورج کی روشنی کو بھی مات دے دی۔ حمزاد کا جسم جو اب تک ٹھوس گوشت پوشت کا معلوم ہوتا تھا، کسی جلتی ہوئی موم بتی کی طرح پگھلنے لگا۔ اس کی ابلیسی چیخیں ہوا میں تحلیل ہو رہی تھیں اور قلعہ آئینہ کی دیواریں جو اب تک اس کی طاقت کا منبع تھیں، کسی کاغذ کی طرح پھٹنے لگیں۔ حمزاد کی آواز اب ایک مدھم بازگشت بن چکی تھی، تو نے مٹی سے سائے کو مات دے دی، مگر یاد رکھ تیرا اپنا سایہ اب تیری زنبیل میں قید ہے، اور جب تک تو اسے آزاد نہیں کرے گا تیری عیاری ادھوری رہے گی۔ ایک آخری دھماکے کے ساتھ حمزاد غائب ہو گیا اور اس کی جگہ صرف ایک کالا دھواں رہ گیا جو آہستہ آہستہ امرو کی زنبیل کے دہانے میں سمو گیا۔ امرو نے جلدی سے زنبیل کا تسمہ کھینچ کر اسے بند کر دیا۔ دالان میں اب مکمل خاموشی تھی، مگر ہر طرف بکھرے ہوئے شیشوں کی کرچیاں امرو کے خون آلود عکس دکھا رہی تھیں۔ اس نے اپنے بازو پر لگی خراش کو دیکھا جو حمزاد کے غائب ہوتے ہی خود بخود بھرنے لگی تھی۔ مکر کا جادو مٹ گیا، امرو نے ایک لمبا سانس لیا، مگر ابھی جادوگر کا تخت باقی ہے۔
عمروں نے دیکھا کہ دالان کے آخری سرے پر ایک مخفی دروازہ کھل گیا تھا، جہاں سے سبز رنگ کی ایک پراسرار روشنی باہر آ رہی تھی۔ یہ آزر جادوگر کا خاص حجرہ تھا، جسے خلوت سحر کہا جاتا تھا۔ عمروں نے احتیاط سے قدم بڑھائے، مگر اس بار وہ اکیلا نہیں تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کی زنبیل اب پہلے سے زیادہ وزنی ہو گئی ہے، جیسے اس کے اندر کوئی چیز مسلسل حرکت کر رہی ہو۔ جوں ہی اس نے حجرے میں قدم رکھا، اسے سامنے ایک بلند و بالا تخت پر آزر جادوگر بیٹھا نظر آیا۔ اس کے سر پر 12 سینگوں والا تاج تھا اور ہاتھوں میں ایک ایسی انسانی ہڈی تھی جس پر جادوئی منتر کندہ تھے۔ آزر نے اپنی سرخ آنکھیں اٹھائیں اور عمروں کی طرف دیکھ کر ایک سرد مسکراہٹ دی۔ آؤ عمرو، آؤ میرے مہمان عزیز۔ آزر کی آواز کسی خشک لکڑی کے ٹوٹنے جیسی تھی۔ تو نے میرے حمزاد کو شکست دے کر ثابت کر دیا کہ تو واقعی امیر حمزہ کا دست راست ہے، مگر کیا تو نے سوچا ہے کہ اس حمزاد کو مار کر تو نے اپنے ہی اندرون کا ایک حصہ مار دیا ہے؟ اب تو وہ عیار نہیں رہا جس سے دنیا ڈرتی تھی، اب تو صرف ایک مٹی کا پتلا ہے۔ عمروں نے اپنی زنبیل کو کندھے سے اتار کر زمین پر رکھا۔ آزر، عیار مٹی سے نہیں اپنی عقل سے بنتا ہے، اور میری عقل مجھے بتا رہی ہے کہ تیرا یہ تخت ریت کی دیوار پر کھڑا ہے۔ آزر نے ایک کہکہا لگایا اور اپنا ہاتھ ہوا میں بلند کیا۔ اچانک پورے حجرے کی زمین پانی بن گئی اور عمرو اس گہرے نیلے پانی میں ڈوبنے لگا۔ آزر جادوگر کے ہاتھ لہراتے ہی حجرے کا فرش کسی تلاتم خیز سمندر میں بدل گیا تھا۔ عمرو عیار، جو زمین کا بیٹا تھا، اچانک خود کو نیلے جادوئی پانی کی بے رحم لہروں کے درمیان پایا۔ یہ پانی عام نہیں تھا، اس کا لمس برف سے زیادہ ٹھنڈا اور دھات سے زیادہ وزنی تھا۔ عمرو نے جتنا ہاتھ پاؤں مارنے کی کوشش کی وہ اتنا ہی گہرائی میں دھنستا چلا گیا۔ اوپر کی طرف جھانکا تو آزر کا تخت ہوا میں معلق تھا اور جادوگر کے کہکہے پانی کی سطح پر ارتعاش پیدا کر رہے تھے۔ ڈوب جا عمرو، اس ابدی خاموشی میں ڈوب جا، آزر کی آواز گونجی۔ یہ بحر فراموشی ہے، یہاں جو گرتا ہے وہ اپنا نام، اپنا مقصد اور اپنی عیاری سب بھول جاتا ہے۔ عمرو نے محسوس کیا کہ اس کے ذہن سے یادیں دھندلا رہی ہیں۔ امیر حمزہ کا چہرہ، لشکر کی گہما گہمی اور اپنی زنبیل کی پہچان، سب کچھ ایک سیاہ پردے کے پیچھے چھپ رہا تھا۔ لیکن عین اسی لمحے جب اس کا دم گھٹنے لگا، اس کے ہاتھ میں تھمی ہوئی زنبیل نے ایک زوردار جھٹکا کھایا۔ وہ حمزاد، یعنی عکس ابلیس، جسے عمرو نے زنبیل میں قید کیا تھا، اب اس کے اندر تڑپ رہا تھا۔ اوئے اصلی عمرو، حمزاد کی آواز براہ راست عمرو کے دماغ میں گونجی۔ اگر تو ڈوبا تو میں بھی ختم ہو جاؤں گا۔ مانا کہ میں تیرا دشمن ہوں، مگر میں تیری ہی عقل کا ایک حصہ ہوں۔ اپنی آنکھیں کھول، یہ پانی نہیں ہے، یہ صرف تیری آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ آزر تیری بصارت سے کھیل رہا ہے۔ عمرو نے ایک آخری کوشش کی اور اپنی عقل کو مجتمع کیا۔ اس نے سوچا کہ اگر یہ پانی ہوتا تو اس کے کپڑے بھیگ جاتے، مگر اسے صرف ٹھنڈک کا احساس ہو رہا تھا، گیلا پن نہیں۔ اس نے اپنی زنبیل سے سنگ بصیرت نکالا اور اسے اپنی مٹھی میں بھینچ کر ایک نعرہ مارا۔ ایک لمحے میں وہ نیلا سمندر غائب ہو گیا اور عمرو نے خود کو ہجرے کے خشک فرش پر ہانپتے ہوئے پایا۔ آزر جادوگر کا تخت اب اس کے بالکل سامنے تھا اور جادوگر کے چہرے پر حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات تھے۔ ناممکن، آزر چلایا، میرا بحر فراموشی کوئی انسان پار نہیں کر سکتا۔ میں انسان ہی نہیں، عیار بھی ہوں، اور ایک عیار کو اس کا اپنا سایہ ہی راستہ دکھاتا ہے۔ اب بتا آزر، تیرا اگلا کھلونا کیا ہے؟ آزر نے غصے میں اپنا جادوئی عصا زمین پر مارا، جس سے ہجرے کے ستون کسی سوکھی ٹہنی کی طرح ٹوٹنے لگے اور چھت سے آگ کے گولے برسنے لگے۔ قلعہ آئینہ کا وہ شاہی ہجرا اب کسی دوزخ کا منظر پیش کر رہا تھا۔ چھت سے گرنے والے آگ کے گولے فرش پر پڑتے ہی نیلے شعلوں میں بدل جاتے اور جادوگر آزر کا عصا جوں جوں زمین پر ضرب لگاتا، دیواروں میں لگی ہوئی آئینوں کی کرچیاں زہریلے تیروں کی طرح عمرو کی طرف لپکتیں۔ عمرو عیار نے اپنی چادر کو ڈھال بنا کر ایک ستون کی اوٹ لی، مگر وہ جانتا تھا کہ یہ عمارت اب زیادہ دیر اس جادوئی دباؤ کو برداشت نہیں کر سکے گی۔ عمرو، تو نے میرے بحر فراموشی کو مات دی، مگر کیا تو اس آتش غضب سے بچ پائے گا؟ آزر نے اپنی ہڈی نما انگلی عمرو کی طرف اٹھائی۔ یہ آگ تیرے گوشت کو نہیں، تیری روح کو جلائے گی۔ عمرو نے محسوس کیا کہ آگ کی تپش اس کے حواس کو متاثر کر رہی تھی۔ اس نے اپنی زنبیل میں ہاتھ ڈالا۔ اس کا حمزاد، جو زنبیل میں قید تھا، اب ایک پراسرار سکون کے ساتھ اس کی رہنمائی کر رہا تھا۔ عمرو، آزر کی طاقت اس کے عصا میں نہیں، بلکہ اس کے بائیں ہاتھ کی اس انگوٹھی میں ہے جو خون جن سے کشید کی گئی ہے۔ جب تک وہ انگوٹھی اس کے ہاتھ میں ہے، یہ آگ نہیں بجھے گی۔ عمرو کے لبوں پر ایک جانی پہچانی عیارانہ مسکراہٹ آئی۔ شکریہ میرے سائے، اب ذرا تماشا دیکھ۔ عمرو نے زنبیل سے عرق کافور کی ایک چھوٹی سی بوتل نکالی اور اسے ایک زوردار جھٹکے سے آزر کے تخت کی طرف اچھالا۔ جوں ہی بوتل تخت کے قریب پہنچی، عمرو نے اپنی غلیل سے ایک پتھر مار کر اسے ہوا میں ہی توڑ دیا۔ کافور کا ٹھنڈا دھواں پھیلتے ہی آگ کے شعلے ایک لمحے کے لیے سہم گئے۔
اسی ایک لمحے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے امرو نے کمند سرسر کو جادوگر کے بائیں ہاتھ کی طرف لہرا دیا۔ کمند کی گرفت اتنی درست تھی کہ اس نے آزر کی انگلی کو جکڑ لیا۔ امرو نے ایک زوردار جھٹکا دیا اور وہ یاقوتی انگوٹھی جادوگر کے ہاتھ سے نکل کر فرش پر آ گری۔ انگوٹھی کے گرتے ہی آگ کے گولے راکھ بن گئے اور آزر کا چہرہ خوف سے زرد پڑ گیا۔ میری انگوٹھی، میری بقا! آزر تخت سے نیچے گرا اور پاگلوں کی طرح انگوٹھی کی طرف بڑھا، مگر امرو اس سے پہلے وہاں پہنچ چکا تھا۔ امرو نے انگوٹھی کو اپنے پاؤں تلے مسل دیا، جس سے ایک کالی آندھی اٹھی اور پورے قلعے کی بنیادیں ہل گئیں۔ آزر جادوگر کا جسم دھیرے دھیرے ریت کی طرح بکھرنے لگا۔ تو جیت گیا امرو، مگر یاد رکھنا، یہ قلعہ تیری قبر بنے گا۔ قلعہ آئینہ اب تیزی سے منہدم ہو رہا تھا۔ امرو عیار نے اپنی زنبیل اٹھائی اور مفرور ہونے کے لیے راستہ ڈھونڈنے لگا، مگر اسے احساس ہوا کہ وہ حمزاد اب بھی اس کی زنبیل میں چیخ رہا تھا۔ قلعہ آئینہ کی دیواریں اب کسی پگھلتے ہوئے شیشے کی طرح گر رہی تھیں۔ آزر جادوگر کا وجود ریت کے بگولے میں تبدیل ہو کر فضا میں بکھر چکا تھا، مگر اس کی آخری بددعا نے پورے قلعے کو ایک خودکش طلسم میں بدل دیا تھا۔ چھت سے وزنی فانوس اور پتھریلے ستون مٹی کے ڈھیر کی طرح نیچے آ رہے تھے۔ امرو عیار نے اپنی زنبیل کو مضبوطی سے تھاما اور دالان کے اس حصے کی طرف دوڑا جہاں سے ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ داخل ہوا تھا، مگر اب وہاں صرف ایک دیوار تھی، آئینوں کی ایک ایسی دیوار جو باہر نکلنے کا ہر راستہ مسدود کر چکی تھی۔ اوے امرو، رک جا! زنبیل کے اندر سے حمزاد کی آواز کسی چیخ کی طرح ابھری۔ باہر جانے کا راستہ دروازہ نہیں، بلکہ وہ سب سے بڑا آئینہ ہے جو تخت کے پیچھے لگا ہے۔ اگر تو نے اسے نہ توڑا تو یہ پورا قلعہ تجھے اپنی آغوش میں لے کر زمین دوز ہو جائے گا۔ امرو نے پیچھے مڑ کر دیکھا، تخت کے پیچھے ایک عظیم الشان قد آدم آئینہ تھا جس کا فریم سانپوں کی شکل میں ڈھلا ہوا تھا۔ اس آئینے میں قلعے کی تباہی کا منظر کسی فلم کی طرح چل رہا تھا۔ امرو نے اپنی زنبیل سے غرض آہنی نکالا اور پوری قوت سے آئینے پر وار کیا، مگر آئینہ نہیں ٹوٹا، بلکہ غرض اس کی سطح سے ٹکرا کر کسی ربڑ کی طرح واپس پلٹ آیا۔ یہ کیا نحس جادو ہے؟ امرو نے ہانپتے ہوئے کہا، میرا غرض اسے چھو بھی نہیں پا رہا۔ بے وقوف، یہ مادی ہتھیار سے نہیں ٹوٹے گا، حمزاد نے تلخی سے کہا۔ اس آئینے کو توڑنے کے لیے تجھے میرا اور اپنا وجود ایک کرنا ہوگا۔ میں تیرا وہ سایہ ہوں جسے تو نے زنبیل میں قید کیا ہے، اور یہ آئینہ صرف تب ٹوٹے گا جب سچ اور جھوٹ ایک ہی وقت میں اس سے ٹکرائیں گے۔ مجھے آزاد کر امرو، ورنہ ہم دونوں یہاں دفن ہو جائیں گے۔ امرو کے پاس سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ اگر وہ حمزاد کو آزاد کرتا ہے تو وہ دوبارہ اس کا دشمن بن سکتا تھا، اور اگر نہیں کرتا تو موت یقینی تھی۔ امرو نے ایک گہرا سانس لیا اور زنبیل کا تسمہ کھول دیا۔ جا اے ابلیس کے سائے، دکھا اپنی عیاری۔ جو ہی تسمہ کھلا، وہ سیاہ دھواں زنبیل سے نکلا اور ایک لمحے میں امرو کے ہو بہو روپ میں ڈھل گیا۔ دونوں امرو اب اس عظیم آئینے کے سامنے کھڑے تھے۔ اصلی امرو نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور حمزاد نے اپنا ٹھنڈا سہیا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ دونوں نے ایک ساتھ آئینے کی سطح پر ضرب لگائی۔ ایک ہولناک کڑک کے ساتھ وہ آئینہ پاش پاش ہو گیا اور اس کے پیچھے سے ایک نورانی راستہ نمودار ہوا جو سیدھا قلعے کے باہر کی وادی کی طرف جاتا تھا۔ مگر جو ہی وہ آئینے سے باہر نکلے، زمین ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ پھٹ گئی اور پورا قلعہ آئینہ ایک گہرے اور تاریک مہیب گڑھے میں غرق ہو گیا۔ امرو نے خود کو وادی کی گھاس پر گرا ہوا پایا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، حمزاد غائب تھا، مگر اس کے سینے پر ایک عجیب سا بوجھ تھا۔ قلعہ آئینہ اب ایک گہرے اور تاریک مہیب گڑھے میں دفن ہو چکا تھا۔ فضا میں گرد و غبار کا ایک طوفان تھا جو آہستہ آہستہ بیٹھ رہا تھا۔ امرو عیار نے بڑی مشکل سے اپنے لرزتے ہوئے ہاتھوں کا سہارا لے کر زمین سے سر اٹھایا۔ اس کے کپڑے تار تار تھے اور چہرے پر جادوئی راکھ کی ایک تہ جمی ہوئی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی زندگی کی رمق باقی تھی جو موت کے مہیب سائے میں بھی نہیں بجھتی۔ تو کیا یہ سب ختم ہو گیا؟ امرو نے ہانپتے ہوئے اپنے آپ سے سوال کیا۔ اس نے اپنی زنبیل کو دیکھا جو اس کے پہلو میں کسی زخمی جانور کی طرح پڑی تھی۔ زنبیل اب بالکل ہلکی تھی، جیسے اس کے اندر کا سارا طلسمی بوجھ اس آئینے کے ٹوٹنے کے ساتھ ہی ختم ہو گیا ہو۔ امرو نے اٹھ کر اپنے گرد و نواح کا جائزہ لیا۔ دور افق پر صبح صادق کی پہلی کرن نمودار ہو رہی تھی جو کوہ قاف کی چوٹیوں کو سنہری رنگ دے رہی تھی۔ اسے لگا جیسے وہ برسوں بعد کسی لمبی قید سے آزاد ہوا ہو، مگر جو ہی اس نے چلنے کے لیے قدم بڑھایا، اسے اپنی پیٹھ پر ایک عجیب سی ٹھنڈک محسوس ہوئی۔
उसने मुड़कर देखा मगर वहां कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर पड़ने वाला उसका साया, वो साया अब पहले जैसा नहीं था। वो साया अमरू की हरकत के साथ हरकत तो कर रहा था, मगर उस साये के हाथ में एक ख्याली खंजर था जो रह रहकर चमकता था। अमरू का दिल जोर से धड़का। वो हमजाद अक्से इब्लीस जिस्मानी तौर पर तो गायब हो गया था, मगर वो अब अमरू के साये के अंदर मुस्तकिल तौर पर क़याम कर चुका था। चालाक साया, अमरू ने दबी आवाज में कहा, और उसके साये ने भी बिल्कुल उसी अंदाज में सर हिलाया जैसे वो उसकी बात का जवाब दे रहा हो। अब अमरू के सामने एक नई मुश्किल थी। उसे लश्कर इस्लाम में वापस जाना था, जहां अमीर हमजा और उसके यार उसका इंतजार कर रहे होंगे, मगर वो अपने साथ इस बागी साये को लेकर कैसे जाए? अगर किसी जादूगर या दाना बुजुर्ग की नज़र उस साये पर पड़ गई तो वो फौरन पहचान लेंगे कि अमरू अब अकेला नहीं है। अमरू ने एक लंबी आह भरी और अपनी जंबील से एक पुराना कपड़ा निकालकर अपने पैरों को ढांप लिया ताकि साया कम से कम नजर आए। वो जानता था कि ये सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ। आज़र जादूगर तो मर गया, मगर उसने अमरू के वजूद में एक ऐसी दरार डाल दी थी जो कभी नहीं भरेगी। जूं ही वो लश्कर की हुदूद में दाखिल हुआ, दूर से नकारे बजने की आवाज़ आई। सिपाही उसे देखकर नारे लगाने लगे, ख्वाजा आ गए, फतहमंद अमरू वापस आ गया। अमीर हमजा अपने खैमे से बाहर निकले। अमरू ने झुककर सलाम किया, मगर उसकी नज़रें अपने साये पर थीं। अमीर ने उसे गले लगाया, लेकिन अचानक वो रुक गए। उन्होंने अमरू की आंखों में झांका और फिर एक लम्हे के लिए जमीन पर पड़ने वाले उसके पाये की तरफ देखा। अमरू, अमीर की आवाज में एक अजीब सी संजीदगी थी। तो वापस तो आ गया है, मगर तेरी आंखें वो नहीं जो तू लेकर गया था। बता, इस किले में तूने क्या खोया और क्या पाया? अमरू खामोश रहा। क्या वो सच बता देता या अपनी अय्यारी का एक नया जाल बुनता?